حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا سام، جس کی اولاد عرب اور ایشیا کی طرف پھیل گئی، اور آج تک ان علاقوں کے لوگ سام کی نسل کے اعتبار سے سیمیٹک ریس کہلاتے ہیں۔ پھر سام کا ایک بیٹا تھا ارم، اور پھر ارم کا ایک پوتا تھا عاد، اور ان دونوں کے ناموں کی نسبت سے صحرا میں ایک جگہ آباد ہوئی جس کا نام ارم ٹھہرا، اور اس میں رہنے والے اہل عاد کہلائے۔ ارم کا وہ شہر جس کا ذکر سورہ فجر میں ہے، ارم ذات العماد۔ اس چھوٹی سی آیت کا پرفیکٹ اردو ترجمہ تو شاید ممکن نہیں ہے، لیکن اس کا قریب ترین ترجمہ دو طرح سے ہو سکتا ہے: ارم والے جن کے ستون تھے، یا پھر ارم والے جو اپنے آپ میں ستون تھے۔ اور اگر آپ اس آیت کے آگے اور پیچھے والی آیات کو سٹڈی کریں تو ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ اہل عاد، ارم، ستونوں والے جن کے جیسا اور کوئی بھی نہیں بنایا گیا تھا۔ اس آیت کا ایک تیسرا ترجمہ بھی بنتا ہے، لیکن وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ لیکن فی الوقت سب سے پہلا سوال کہ کون تھے یہ اہل عاد، اور ان کے جیسا کوئی اور کیوں نہیں پیدا کیا گیا تھا؟ اہل عاد کا قرآن پاک میں 24 مرتبہ ذکر ہے، اور ان کی ایک ڈسکرپشن سورہ اعراف میں ملتی ہے، جس سے اس نیشن یا قوم اور اس دور کے متعلق کافی حد تک سمجھا جا سکتا ہے۔ اہل عاد نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہرنے اور ان کے بیٹے سام کی نسل پھیل جانے کے بعد آئی ایک قوم تھی، جو کہ سیلاب کے بعد اب مزید خانہ بدوش لوگوں کا ایک گروہ نہیں رہا تھا۔ وہ لوگ اب ایک خاص علاقے میں اسٹیبلش ہو چکے تھے، ایک خوشحال قوم جنہیں اللہ نے وہ دے رکھا تھا جو ان سے پہلے کبھی کسی کو نہیں دیا تھا۔ اور پھر ہر اسٹیبلش ہو چکی قوم کی طرح یہ بھی ایک تکبر میں آ گئے، اور اس وقت ان کی طرف ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، لیکن ہر متکبر قوم کی طرح انہوں نے حق کی اس دعوت کو ٹھکرا دیا، اور پھر اچانک یہ لوگ صفائے ہستی سے اس طرح مٹ گئے کہ آج ماڈرن ایج ارم کے گمشدہ شہر کو صرف ایک متھ سمجھتی ہے۔ ان کا کوئی نام، کوئی نشان، کوئی باقیات، کچھ بھی نہیں بچا، یہاں تک کہ ان کے شہر ارم کا آج نام بھی زندہ نہیں ہے، سوائے ایک معمولی سے ٹریس کے، کیونکہ اللہ نے اس بات کا ثبوت بھی تو رکھنا تھا کہ یہ صرف ایک قصہ نہیں ہے۔ ارم واقعی ایک شہر تھا، اہل عاد ایک حقیقت تھی، اور وہی ہلکا سا ٹریس ہمارے لیے ایک لیڈ ہے، اور وہ ٹریس ہے شام کی کھدائی کے دوران ملی 4500 سال پرانی ابلا ٹیبلٹس، جس میں ان کا ایک مدھم سا نام ملتا ہے عاد تاہ کے نام سے۔ ارم کا گمشدہ شہر دنیا کے نقشے پر کس جگہ تھا؟ سورہ احقاف میں اس کا ایک ذکر موجود ہے کہ عاد کے بھائی ہود نے انہیں احقاف میں ڈرایا، اور احقاف ریت کے ان ٹیلوں کو کہتے ہیں جو قدرتی طور پر ہوا سے بنتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی نقشے پر عرب کو دیکھا ہو تو آپ کو ایک ایسی جگہ نظر آئے گی، سعودی عرب کا ایک عظیم صحرا ربع الخالی، جس کے نام کا مطلب ہے ایک خالی ٹکڑا، the empty quarter۔ 2.5 لاکھ اسکوائر میل پر پھیلے ریت کے سنسان ٹیلے، جہاں اس وقت سوائے وحشت کے اور کچھ نہیں ہے، لیکن 2.5 لاکھ اسکوائر میل پر پھیلے اس صحرا میں ارم کا گمشدہ شہر ڈھونڈنا ناممکن تھا۔ لہٰذا حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی ایک روایت میں ایک اور لیڈ ملتی ہے۔ علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضر موت سے آئے ایک شخص سے پوچھا کہ کیا تم نے حضر موت میں کوئی ایسا سرخ ٹیلا دیکھا ہے جس کی مٹی راکھ جیسی ہو؟ اس شخص نے کہا کہ آپ تو ایسے بتا رہے ہیں کہ جیسے آپ خود بھی وہاں گئے تھے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں وہاں گیا تو نہیں ہوں، لیکن مجھ تک یہ حدیث پہنچی ہے کہ وہیں حضرت ہود علیہ السلام کی قبر ہے، اور یہی ہماری اگلی لیڈ ہے، کیونکہ اہل عاد یا ارم کی طرف بھیجے جانے والے نبی ہود ہی تھے، اور حضر موت ربع الخالی اور یمن کے بالکل درمیان میں ایک جگہ کا نام ہے۔ سن 1930 میں ایک انگریز برٹرم تھامس، اس نے ارادہ کیا کہ وہ ربع الخالی کو اونٹ پر بیٹھ کر کراس کرنے والا پہلا شخص بنے گا۔ یہ وہ دور تھا جب انگریز اور یورپینز عرب پر راج کر رہے تھے، اور ان کے درمیان اس قسم کے ایڈونچرز کی شرطیں لگانا بڑی عام سی بات تھی۔ لہٰذا وہ کیا کرتے کہ مقامی عرب بدوؤں کو ساتھ لیتے اور صحراؤں میں اپنے ایڈونچرز کرتے پھرتے، اور آگے کے چیپٹرز کے اندر میں آپ کو چند اور بھی انگریزوں کی داستانیں سناؤں گا جنہوں نے راستہ بھٹک کر حادثاتی طور پر وہ چیزیں دریافت کر لیں جنہوں نے کئی رازوں پر سے پردے اٹھائے۔ بہرحال اس انگریز بی تھامس یعنی برٹرم تھامس نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ حضر موت کی ایک جگہ سے گزرتے ہوئے
میں نے ایک کھنڈر نما عمارت دیکھی اور مجھے میرے بدو گائیڈ نے بتایا کہ کسی زمانے میں اس جگہ ارم نام کا ایک شہر ہوا کرتا تھا جس پر عذاب الہی آیا تھا۔ پھر 1948 میں عمان کی ایک جیولوجیکل پارٹی اونٹوں پر زمین کا سروے کر رہی تھی اور اپنی اس سروے کے دوران وہ الشسر نامی ایک جگہ پہنچے جہاں انہیں دور سے ایک عام سی سفید سی دیوار نظر آئی، لیکن قریب پہنچنے پر پتہ چلا کہ دراصل وہ زمین میں آدھا دھسا ہوا ایک مینار یا ٹاور تھا جسے ہوا نے ریت کے ٹیلوں سے چھپا دیا تھا۔ اس سروے پارٹی میں موجود ایک جیولوجسٹ نے اپنی ڈائری میں یہ الفاظ لکھے کہ یہاں دور دور تک کوئی انسان، کوئی گھر یا کوئی خیمہ نہیں ہے، بس ایک بہت پرانے سے قلعے کی باقیات ہیں، اور ریت کے ان جان لیوا ٹیلوں میں ہماری گاڑیوں کا چلنا ممکن نہیں ہو رہا۔ اگلے 35 سال تک وقفے سے اس جگہ ریسرچ چلتی رہی۔ اب بدقسمتی سے یہ وہ دور تھا جب عرب ممالک میں سیاسی طور پر بہت کچھ چل رہا تھا، ملکوں کے حالات سٹیبل نہیں تھے اور ریسرچرز کو کئی قسم کے چیلنجز کا سامنا تھا۔ لیکن ان ریسرچرز میں سے ایک جیولوجسٹ نکولس کلیپ ارم کے گمشدہ شہر کے حوالے سے obsessed تھا۔ اس نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ اس دھسے ہوئے قلعے کے نیچے ارم کا شہر مل سکتا ہے، لیکن جب اس قلعے کی کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو تھوڑی سی مایوسی ہوئی کیونکہ اس قلعے کی عمر چند سو سال سے زیادہ نہیں تھی۔ لیکن کلیپ نے ہمت نہیں ہاری۔ میں اس کے جذبات سمجھ سکتا ہوں کیونکہ جنون کی حد تک علم سے محبت رکھنے والے لوگ چیزوں کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ دیتے۔ چنانچہ اس نے اپنی جیب سے خرچہ کیا اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا پہنچ گیا، جہاں اس نے 2000 سال پرانے یونانیوں کے بنے ہوئے نقشے ڈھونڈے، دوسری صدی عیسوی کے نقشہ نویس ٹولمی کے ہاتھ سے بنے ہوئے نقشے تلاش کیے، اور نہ صرف یہ بلکہ ناسا کی جیٹ پروپلشن لیبارٹری تک میں درخواست دے دی کہ مجھے ربع الخالی کے اس حصے کی ایکس رے سیٹلائٹ تصاویر دی جائیں۔ اب وہ گوگل ارتھ کا دور نہیں تھا اور ملٹری سیٹلائٹس تصویروں کے لیے کلیپ جیسے سویلین کو کتنی محنت کرنا پڑی ہوگی یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس کی محنت رنگ لائی اور ہونے والی دریافت واقعی حیران کن تھی۔ اوپر والا قلعہ واقعی کوئی زیادہ پرانا نہیں تھا، لیکن اس قلعے کے نیچے دبے مزید ایک اور قلعے کے ٹاورز نظر آ رہے تھے، لیکن صرف ایک مسئلے کے ساتھ۔ ان ٹاورز کے آرکیٹیکچر سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید وہ بھی 2000 سال سے زیادہ پرانے نہ ہوں۔ البتہ ایک بڑی اب نارمل سی بات ضرور تھی۔ ان ایکس رے تصویروں سے ریت کے 100 میٹر نیچے بنے ایسے راستے ضرور نظر آ رہے تھے کہ جیسے کسی زمانے میں وہاں لکڑی کے پہیوں والی کوئی رتھ چلا کرتی ہو۔ اب اتنی گہرائی تک کھدائی کے لیے تو بہت پیسے کی ضرورت تھی اور کلیپ کے پاس اب اتنے پیسے نہیں بچے تھے۔ مرتے دم تک نکولس کلیپ اس گرانٹ کے لیے کوششیں کرتا رہا اور بالآخر اس گرانٹ کے بغیر ہی اس دنیا سے چلا گیا، لیکن جاتے جاتے اپنی دریافت کو ایک نام ضرور دے گیا، دی لاسٹ عربس، گمشدہ عرب۔ علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث اور سیٹلائٹ کی تصویروں کی مدد سے ایک حد تک اندازہ ہو جاتا ہے کہ ارم کا وہ شہر ربع الخالی کے اسی حصے میں آباد تھا جہاں بعد میں پھر کئی لوگ آئے اور انہوں نے اپنے اپنے قلعے بنائے۔ لیکن ان ارم والوں میں ایسی کیا بات تھی کہ قرآن پاک میں ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، یعنی جن کی طرح کوئی قوم شہروں میں پیدا نہیں کی گئی۔ ارم والوں کی خاصیتوں میں سے پہلی خاصیت کا ذکر سورہ احقاف میں ملتا ہے کہ ہم نے انہیں اس طرح کا مکین بنایا تھا کہ جیسا تمہیں نہیں بنایا۔ تو کیا ان کے مسکن یا رہنے کی جگہوں میں کوئی خاص بات تھی؟ آپ کو ارم ذات العماد کا پہلا ترجمہ یاد ہے؟ ارم والے جن کے ستون تھے، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ اہل ارم اپنی تعمیرات میں انتہائی اونچے اونچے اور عالیشان ستون بنایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ تو میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم ستونوں کے متعلق کچھ جان لیں، کیونکہ یہ بات بہت ضروری ہے۔ ستونوں کو انگلش میں کالمز یا پلرز کہتے ہیں، اور انسان نے شروع میں اپنے آرکیٹیکچر یا تعمیرات کے اندر ستونوں کا استعمال صرف اور صرف زلزلے اور ہوا سے پیدا ہونے والی لیٹرل فورسز سے عمارت کو بچانے کے لیے کیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ ستونوں کا استعمال بیمز اور آرچز کو سپورٹ دینے کے لیے ہونے لگا،
اور جیسے جیسے آرکیٹیکچر میں انسان کی پسندیدگی بڑھتی گئی ویسے ویسے ستونوں کا استعمال خوبصورتی کے لیے بھی ہونے لگا۔ لیکن مذہبی مقامات اور بادشاہوں کے درباروں میں ستونوں کا استعمال ایک اور وجہ سے بھی ہوتا تھا، پاور شو۔ اونچے اونچے ستون شروع سے ہی طاقت کی علامت رہے ہیں، اور اسی لیے آج اگر آپ مصر میں جا کے لکسور ٹیمپل یا کارناک ٹیمپل کی باقیات دیکھیں تو آپ نوٹس کریں گے کہ بادشاہ کی طاقت اور بلندی کو دکھانے کے لیے صرف اور صرف ستونوں کی تعداد ہی 134 رکھی گئی ہے۔ اسی طرح ایران میں بھی 100 ستونوں والا ہال آج بھی بہت مشہور ہے، جسے بادشاہ زرکسس نے بنوایا تھا۔ انہی ستونوں کو طاقت اور رتبے کی علامت سمجھتے ہوئے اکثر قدیم مذہبی عمارتوں میں آپ کو ستونوں کی تعداد زیادہ نظر آئے گی، کیونکہ یہ چھتوں کو اونچا رکھنے میں سہارا دیتے ہیں اور ایک مذہبی عمارت کے نیچے کھڑے کسی شخص کو اپنے چھوٹے ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ ستونوں کے 2 حصے ہوتے ہیں، نیچے والا حصہ شافٹ اور اوپر والا حصہ کیپٹل، اور یہ کیپٹل ہی ہوتا ہے جس پر انسان ہزاروں سالوں سے مختلف ڈیزائنز بناتا چلا آ رہا ہے، ایک تو خوبصورتی کے لیے اور دوسرا اپنے نظریات کے اظہار کے لیے۔ مثلاً قدیم ایرانی اپنے ستونوں کے کیپٹل میں عموماً 2 جانور بناتے تھے، بالخصوص بیل۔ لیکن بیل ہی کیوں؟ کیونکہ قدیم ایرانی کلچر میں ایک بیل سورج کی علامت اور دوسرا بیل چاند کی علامت ہوتا تھا، اور دونوں ایک نہ ختم ہونے والی لڑائی یعنی رات اور دن کے بدلنے میں لگے ہیں۔ یہ لڑائی دنوں، مہینوں اور سالوں کی گردش کا باعث بنتی ہے، اور یہی گردش نوروز کے دن یعنی نیو ایئر، ایرانین نیو ایئر کے آنے کا سبب بنتی ہے۔ صدیوں تک وہ لوگ بیلوں کو سورج اور چاند کا روپ سمجھتے رہے ہیں، اور اب میں آپ کو ایک بڑی اہم حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج اور چاند کو بیلوں کی شکل میں آگ کے اندر پھینکا جائے گا۔ آپ نے یقیناً یہ حدیث سنی ہوگی، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ بیلوں کی شکل میں ہی کیوں؟ تاکہ قیامت کے دن سورج اور چاند کے ساتھ بیلوں کی یہ نسبتیں بھی پاش پاش ہو جائیں۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ایرانی ستونوں کے اس سمبلزم کو دیکھ کر آپ نے کیا سیکھا؟ ستون صرف خوبصورتی اور طاقت کے اظہار کے لیے نہیں ہوتے، ان میں پورے کے پورے میسیجز، نظریات اور آئیڈیالوجیز چھپی ہوتی ہیں۔ مثلا ممبئی میں موجود اس مشہور پارسی مندر کی عمارت کو دیکھیں، اس میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اس عمارت کے آرکیٹیکچر میں سب سے اوپر سورج کا ریلیف ہے، جس کی پارسی لوگ عبادت کرتے ہیں۔ پھر اس کے نیچے بیلوں کے سر والے کیپٹل سے بنے ستون کہ جو نئے سال کی علامت ہے، اور سب سے نیچے بادشاہ کا مجسمہ جو عام انسانوں جیسا نہیں ہوتا۔ اس پورے آرکیٹیکچر میں آپ کو ایک بہت واضح میسیج نظر آئے گا، اپنے بادشاہ کے سائے میں گزرتے ہر سال کے ساتھ سورج کی عبادت۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ اس میں پوری کی پوری آئیڈیالوجی چھپی ہے، اور اس بات کو سمجھنا بہت ضروری تھا کیونکہ عظیم الشان ستون ڈیزائن کرنے والے اہل ارم، جن کے متعلق سورہ احقاف میں ہے کہ ہم نے انہیں ایسے طریقے کا مکین بنایا جس طرح تمہیں نہیں بنایا، سورہ فجر، ان کی طرح کی کوئی اور قوم پیدا نہیں کی گئی، سورہ حامیم السجدہ۔ وہ ستون بنانے کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی کہ وہ کہہ بیٹھے کون ہے قوت میں ہم سے زیادہ۔ وہ کیسے ستون ہوتے ہوں گے جو ان سے پہلے بعد میں کسی کو نہیں دیے گئے، جنہیں بنانے کے بعد انہوں نے کہا کہ کون ہے قوت میں ہم سے زیادہ؟ یہ بات ہم صرف تصور کر سکتے ہیں۔ کیا ان کے اونچے اور بڑے بڑے ستون ہی ارم والوں کی سب سے بڑی اچیومنٹ تھے؟ آپ کو اوریجنل آیت یاد ہے کہ جہاں سے ہم نے شروعات کی تھی، ارم ذات العماد؟ آپ کو یاد ہے کہ میں نے اس کے ایک دوسرے ترجمے کا بھی ذکر کیا تھا، اور وہ ترجمہ ہے ارم والے جو اپنے آپ میں ستون تھے، اور یہ لیڈ بتاتی ہے کہ شاید بات صرف بڑے بڑے ستونوں تک ہی محدود نہ ہو، اور اسی لیے اگلی لیڈ سورہ آراف میں ملتی ہے جہاں ان کے نبی ہود علیہ السلام ارم والوں سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں نوح کے بعد جانشین بنایا اور جسامت میں تمہیں بڑھا دیا ہے۔ اگر یہ لیڈ قرآن پاک سے نہ ملی ہوتی تو شاید میں اس کے بارے میں اتنی ریسرچ نہ کرتا۔ بائبل کے عہد نامہ قدیم میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے نیفلم، اور کئی جگہ اس لفظ کو بغیر ترجمے کے ہی چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن جہاں جہاں اس لفظ کا ترجمہ ہوا ہے وہاں وہاں انتہائی اونچے قد کے لوگ جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔
اہل کتاب کہتے ہیں کہ اس لفظ کا ماخذ قدیم عبرانی لفظ نفل ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے گرنا یعنی فال، لیکن مزید سٹڈیز دکھاتی ہیں کہ اس لفظ کا اصل ماخذ دراصل حفل ہے، جس کا مطلب ہے کسی کو پکڑ کر گرانا، اور یہی لیڈ ہمیں سورہ شعراء میں لاتی ہے، جہاں ہود علیہ السلام ارم والوں کو کہتے ہیں کہ جب تم کسی کی پکڑ کرتے ہو تو بہت شدید طریقے سے کرتے ہو۔ آیت کے عربی الفاظ پر غور کریں تو بطشا کا لفظ ہے، جس کا لفظی معنی ہی کسی کو ہاتھ سے اچانک اور سختی کے ساتھ پکڑنا ہوتا ہے۔ اب ایک بات واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ شاید ارم والے اسی لیے اتنے بڑے بڑے ستون بناتے تھے کیونکہ وہ خود بھی جسامت میں بہت بڑے بڑے تھے۔ ارم ذات العماد، ارم والے اپنی ذات میں ستون، اپنے آپ میں ستونوں جیسے لوگ۔ میں جانتا ہوں کہ یہ کانسیپٹ ابھی بھی زیادہ تر لوگوں کے لیے بہت حیرت انگیز ہے، اس لیے میں آپ کو اہل عاد یا ارم والوں کی جسامت کے متعلق کچھ اور بھی بتا دیتا ہوں۔ آپ کو سورہ مائدہ کا وہ واقعہ یاد ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کو مصر سے نکال کر ارض مقدس تک لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میری قوم والو، اس مقدس زمین میں داخل ہو جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے۔ لیکن آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، وہاں تو بڑے طاقتور اور سرکش لوگ رہتے ہیں، اور جب تک وہ وہاں ہیں ہم تو وہاں بالکل نہیں جائیں گے، اس لیے آپ اور آپ کا رب ہی جا کر ان سے لڑو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق یہ وادی طور اور اس کے آس پاس کی زمین کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہودیوں نے ایسا کیوں کہا؟ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں کے 12 قبیلے تھے، اور جب یہ لوگ اریحا نام کی ایک جگہ پر پہنچ گئے تو آپ نے ان 12 قبیلوں میں سے 12 جاسوس اریحا بھیجے تاکہ وہ وہاں کی خبر لائیں، اور انہی جاسوسوں نے واپس آ کر بتایا کہ ہم نے وہاں بہت بڑے اور بڑے طاقتور لوگ دیکھے ہیں جن کے سامنے ہم بہت ہی حقیر تھے۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ امالیک یا مالکہ نام کی ایک قوم کے لوگ تھے، جن کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک بہت بڑے لمبے بانس کی مثال دی تھی اور کہا تھا کہ ان امالیک یا مالکہ کے قد اس بانس کی لمبائی کی طرح تھے، اور انہی سے خوفزدہ ہو کر یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ ہم نے ان سے نہیں لڑنا بلکہ ان سے تو آپ اور آپ کا خدا ہی جا کر لڑیں، جس کے نتیجے میں پھر ان پر وہ زمین حرام کر دی گئی تھی اور 40 سال تک یہودی وادی تیہ میں بھٹکتے رہے۔ لیکن آگے چل کر انہی 12 قبائل کو متحد کرنے والے ایک نبی بادشاہ کا نام داؤد علیہ السلام تھا، جنہوں نے ایک لڑائی میں ایک ایسے شخص کا سامنا کیا جس کا قرآن پاک میں نام سے ذکر ہے، جالوت۔ اور آپ میں سے جس کسی نے بھی بائبل کی سٹڈی کی ہے یا میزوریٹک ٹیکسٹ یعنی یہودیوں کی تاریخی لٹریچر کو پڑھا ہے، وہ سب اس بات سے واقف ہوں گے کہ ہر جگہ جالوت کو ایک انتہائی اونچا، لمبا، طاقتور اور ذوقامت شخص دکھایا گیا ہے، جس کا بیبلیکل نام گولیت ہے۔ انفیکٹ اگر آپ کو ڈیڈ سی اسکرولز یاد ہیں تو جن کے متعلق میں نے آپ کو پچھلے چیپٹر میں بھی تفصیل سے بتایا تھا، ان کے اندر جالوت کی اونچائی 6 cubits and a span لکھی ہوئی ہے، یعنی کہ تقریباً 10 فٹ اونچا ایک آدمی۔ یہی وہ شخص تھا کہ جسے قتل کرنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ایک بادشاہ بن کر ابھرے تھے۔ اور اگر آپ نے 16ویں صدی کے یورپین آرٹ کو سٹڈی کیا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی آرٹ ورکس میں اس واقعے کو پینٹ کیا گیا ہے، ان سب میں گولیت یعنی جالوت کی جسامت کسی صورت ایک عام انسان جیسی نہیں ہے، اور یہ جالوت ارم والوں ہی کی ڈیسینڈنٹس میں سے شاید آخری دیوقامت انسان تھا۔ ابھی تک آپ نے جو سنا اور پڑھا اور دیکھا اس سے آپ کو کافی حد تک اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ربع الخالی صحرا کے ایک خاص حصے میں بسنے والے اہل عاد انتہائی اونچی جسامت اور قد کے لوگ تھے۔ اپنی جسامت ہی کے مطابق وہ عالی شان ستونوں والی تعمیرات بھی کیا کرتے تھے، اور اپنے ستونوں اور ستونوں جیسی اپنی جسامت پر تکبر کرتے ہوئے وہ یہ کہہ بیٹھے کہ کون ہے جو قوت میں ہم سے زیادہ ہو۔ اور ان کے اس تکبر کا جواب حامیم السجدہ کی اسی آیت میں ہے کہ وہ دیکھ نہیں رہے کہ جس اللہ نے انہیں بنایا ہے وہ قوت میں ان سے کہیں زیادہ ہے۔ اور یہاں سے آگے اس چیپٹر میں ان پر آنے والے عذاب کا دور شروع ہوتا ہے، اور اس عذاب کی شروعات ہوئی ایک بدترین قحط سے۔ قبیلہ بنی ربیعہ کا ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دوران گفتگو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ قوم عاد کے دعا مانگنے والے جیسا مان جائیں۔ اس شخص نے ایسا کیوں کہا؟ اسی حدیث میں آگے چل کر اس بات کا جواب ہے کہ جب اہل عاد پر قحط شروع ہوا تو انہوں نے
عقیل نامی ایک شخص کو مکہ بھیجا تاکہ وہ کوئی مدد لائے اور دعا کرے، لیکن وہ شخص مکے میں آ کر شراب کے پیچھے پڑ گیا اور شراب کے عصر ہی میں مغرہ کے پہاڑوں میں جا کر دعا مانگنے لگا کہ ہم پر ویسی بارش برسے جیسی پہلے برسا کرتی تھی، اور آسمان میں ایک گہرے سیاہ بادل کو دیکھ کر کہنے لگا کہ کاش یہ بادل ہم پر برس جائے، لیکن وہ کالا بادل سوائے عذاب کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ انفیکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کسی آدمی کو کسی کام کے لیے بھیجا جاتا تو محاورتاً یہ بھی کہہ دیا جاتا تھا کہ دیکھنا عاد کے قاصد جیسے نہ ہو جانا، یعنی اس دعا مانگنے والے جیسے نہ ہو جانا کہ جسے بھیجا تو خیر کے لیے تھا لیکن وہ عذاب لے کر پلٹا تھا۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ایسا بادل دیکھتے جس سے ہوا اور بارش کا خدشہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آگے آتے، کبھی پیچھے جاتے، کبھی گھر کے اندر اور کبھی باہر چلے جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا اور آپ کی یہ کیفیت بارش کے شروع ہونے کے بعد ہی ختم ہوتی۔ اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے متعلق آپ سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل عاد نے ایک کالے بادل کو اپنی طرف آتے دیکھا تو یہی سمجھا کہ یہ ان کے لیے رحمت ہے، لیکن در حقیقت اس کے اندر عذاب تھا۔ میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے کہ یہ بادل بھی ویسا ہی عذاب ہو۔ اگر میں ارم والوں کے عذاب پر قرآنی آیات کو ایک جگہ اکٹھا کروں تو پتہ چلتا ہے کہ ان پر آنے والا عذاب ایک منحوس دن میں ایک کالے بادل کے اندر چھپی ایک تند و تیز چیختی چلاتی مسلسل چلتے رہنے والی بانجھ ہوا کا تھا، جس کے اندر کڑک بھی تھی، جو ان پر 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی۔ وہ ہوا جس بھی چیز سے گزرتی اسے ریت کی طرح کر دیتی، اور وہ لوگوں کو ایسے اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں، اور بالآخر اس ہوا نے ہر چیز کو ہلاک کر دیا، اور یہ تمام الفاظ قرآن پاک میں موجود ہیں۔ ہوائیں کہ جن کی پراپرٹیز اگر آپ قرآن کے الفاظ میں دیکھیں تو سورہ صاد اور سورہ زاریات کے مطابق وہ نرمی سے بھی چلتی ہیں، سورہ یونس وہ بہت مناسبت سے بھی چلتی ہیں اور ان کے سخت جھونکے بھی چلتے ہیں، سورہ انبیاء یہ تند و تیز بھی چلتی ہیں، سورہ زاریات یہ وزن کو اڑا کر بھی لے جا سکتی ہیں اور اڑا کر بکھیر بھی سکتی ہیں، سورہ روم یہ مرجھا دینے والی سختی سے بھی چلتی ہے، سورہ ابراہیم اور ایک طوفان کی طرح بھی، سورہ قمر اور یہ پتھروں تک کو بھی اٹھا کر برسا سکتی ہے۔ قرآن پاک میں ہواؤں کی پراپرٹیز کو ڈھونڈنے کے بعد سچ کہوں تو یہ وہ واحد کلام ہے جہاں مجھے اینیمولوجی یعنی ہواؤں کی اسٹڈی کے متعلق اتنا سسٹمیٹک ڈیٹا نظر آتا ہے کہ جہاں نرمی سے چلنے والی، مناسبت سے چلنے والی، جھونکے والی، تند و تیز، مرجھا دینے والی، طوفان کی طرح اور پتھروں کو ہلا سکنے والی ہواؤں کے فردن فردن نام لے کر بات کی جا رہی ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ ہوائیں وہ طاقت ہیں کہ جو زمین کو شیپ کر سکتی ہیں، یہ زمین کو توڑ بھی سکتی ہیں اور بکھیر بھی سکتی ہیں۔ ربع الخالی اور نامیبیا میں صحارا کے صحرا کے اندر ریت کے بڑے بڑے ٹیلے راتوں رات ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ہوا کی قوت سے شفٹ ہو جاتے ہیں۔ انفیکٹ ہوائیں زمین کو ایروڈ تک کر دینے کی قوت رکھتی ہیں۔ پاکستان میں جولائی اور اگست کی بارشیں بھی مونسون کی وجہ سے ہوتی ہیں جو بحیرہ عرب اور انڈین اوشن سے ہمارے ملک میں بارشوں کا سسٹم لاتی ہیں، لیکن کیا ہو اگر یہی ہوا آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو۔ میٹیورولوجی کی زبان میں ہوا کا ایک تیز جھونکا گسٹ کہلاتا ہے، لیکن ہر منٹ میں چلنے والی تیز جھونکے سکوالز اور پھر اس کے بعد اپنی رفتار کے حساب سے انہیں سٹورم، گیل یا ہریکینز کہتے ہیں۔ لیکن کیا ہوا میں واقعی اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ 10-10 فٹ اونچی جسامت والے آد کو کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح اٹھا اٹھا کر پھینکے اور جس چیز پر سے بھی گزرے اسے ریت کی طرح کر دے؟ اب جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس میں کچھ باتوں پر شاید آپ کو یقین بھی نہ آئے، لیکن میں جو کچھ بھی آپ کو بتانے والا ہوں یہ سب سائنٹیفک فیکٹس ہیں۔ ہوا کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے جو اسکیل یا پیمانہ استعمال ہوتا ہے اسے بیوفورٹ ونڈ فورس اسکیل کہتے ہیں۔ اس کے 12 لیولز ہیں، یعنی ہر بڑھتے لیول یا فورس کے ساتھ ہوا میں سختی آتی جاتی ہے۔ فورس 0 کی ہوا ایک عام ہوا ہے کہ جو بچپن میں ہماری پتنگ اڑایا کرتی تھی، جس کے اندر ہم شام کے وقت باہر بیٹھنا بھی پسند کیا کرتے تھے۔ فورس 4 کی ہوا ایک بادبان والی بڑی کشتی کو آسانی سے دھکا دے سکتی ہے۔ یہ تقریباً 52 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے چلتی ہے۔ اس میں ہم کھڑے تو رہ سکتے ہیں لیکن کمفرٹ کے ساتھ نہیں۔
فورس 8 کی ہوا بیسیکلی ایک زمینی طوفان کے دوران چلتی ہے، یعنی 117 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے، اور اس میں کھڑے رہنا ڈیفینیٹلی ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ فورس 11 کی ہوا ساحل سمندر پر آئے طوفانوں میں چلتی ہے، یہ سڑک پر لگے بل بورڈز کو کھیڑ سکتی ہے، گاؤں میں بنے کچے گھروں کو اکھاڑ سکتی ہے، اور اب اس پوائنٹ سے آگے کی ہوا انسان کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ فورس 15 کی ہوا زیادہ تر سمندروں میں چلتی ریکارڈ ہوئی ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے کہ زمین پر فورس 15 کی ہوا کم ہی دیکھنے میں آتی ہے، کیونکہ یہ وہ ہوائیں جو سمندروں میں پاگل لہریں یعنی کہ روگ ویوز کو جنم دے سکتی ہے، پانی کی 50 فٹ اونچی لہریں۔ اگر آپ کو ایک آسان سا فارمولا دوں تو یوں سمجھ لیں کہ 43 کلومیٹر رفتار والی ہوائیں ہماری بجلی کی تاروں کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں، ان میں سے کچھ تاریں ٹوٹ بھی سکتی ہیں۔ پھر 100 کلومیٹر رفتار والی ہوائیں پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں کو دھکا دے سکتی ہیں، اور اگر ہوا کی یہ رفتار 250 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ تک پہنچ جائے تو ایک عام عمارت والے گھر کو زمین بوس کر سکتی ہے، اور ایک مرتبہ یہ رفتار 324 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بڑھ جائے تو پھر کسی بھی مین میڈ عمارت کا ایک ہی مقدر ہوتا ہے: مکمل تباہی، ٹوٹل ڈسٹرکشن۔ ترمذی کی ایک حدیث کے مطابق اہل عاد پر بھیجی گئی ہوا کے خزانوں میں سے صرف ایک انگوٹھی کے حلقے کے برابر ہی چھوڑی گئی تھی۔ لیکن آخر اس بات کا مطلب کیا ہے؟ ہوا کے کون سے خزانے ہوتے ہیں؟ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ کو بیوفورٹ فورس 18 کے متعلق بتانے لگا ہوں، لیکن آپ غلط ہیں۔ ہوائیں صرف ہماری دنیا میں ہی نہیں چلتی، بلکہ یہ دوسرے سیاروں پر بھی چلتی ہیں جنہیں پلانیٹری ونڈز کہتے ہیں۔ ہمارے سولر سسٹم میں سب سے تیز ہوائیں نیپچون پر چلتی ہیں، تقریباً 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے۔ اس قدر تیز ہوا میں میرا نہیں خیال کہ آپ زمین سے اٹھ بھی پائیں گے، اٹھنا تو درکنار شاید آپ سانس بھی نہ لے پائیں۔ لیکن کیا صرف اتنا ہی؟ کیا صرف نیپچون کی ہوائیں ہواؤں کی حد ہیں؟ سن 2001 میں ہم سے 190 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ایک سیارہ دریافت ہوا تھا جس کا نام HD 80606-b ہے، اور اس پر آج تک کی سب سے تیز ترین ہوائیں ریکارڈ کی گئی ہیں، یعنی کہ 15,000 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ اول تو ہوا کی اس رفتار پر آپ کھڑے ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن بالفرض آپ کھڑے ہو بھی جائیں تو اس رفتار کی ہوا آپ کی ہڈیوں سے آپ کا گوشت تک کھیڑ کر لے جائے گی۔ یہ سیارہ جوپیٹر کے سائز کا ہے، یعنی ہماری زمین سے تقریباً 11 گنا بڑا، اور میں ویڈیوز میں آپ کو اس سیارے کا ویدر سسٹم دکھانے کی کوشش کروں گا، جہاں اس سیارے پر ہواؤں کی رفتار سرخ رنگ میں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شاید ان میں سے کچھ باتوں پر آپ کو یقین نہ آئے، لیکن وہ فیکٹس ہوں، اور اب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ انہی باتوں میں سے ایک بات ہے۔ آج تک کائنات میں انسان نے ہوا کی جو سب سے تیز ترین رفتار تھیورائز کی ہے وہ IGR-17091-3624 نامی ایک بلیک ہول کے گرد چلنے والی ہوائیں ہیں۔ عموماً ایسی باتوں کے متعلق میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ میرا یقین نہیں کریں گے، اس لیے خود ہی گوگل کر کے دیکھ لیں، لیکن چلے میں بتا دیتا ہوں کہ اس بلیک ہول کے گرد چلنے والی ہوائیں 3,20,00,000 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے چل رہی ہیں۔ انفیکٹ یہ روشنی کی رفتار کا 3% حصہ ہے، اور اس رفتار کی ہوا میں شاید آپ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے خون کے خلیوں کو بھی بکھر جاتے ہوئے دیکھیں گے۔ شاید اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حدیث کے مطابق ہوا کے خزانے کس قدر طاقتور ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ارم والوں کی طرف واپس آتا ہوں، جہاں سورہ قمر، سورہ حاقہ اور سورہ زاریات کے مطابق وہ ہوا بانجھ تھی، اس میں بارش نہیں تھی، وہ انہیں اکھڑے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح اٹھا کر پھینک رہی تھی، وہ جس چیز پر سے بھی گزرتی اسے رمیم یعنی ڈس انٹیگریٹڈ کر دیتی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ہوا جانوروں کو اٹھا کر اوپر تک لے جاتی اور حامی سجدہ کے مطابق اس ہوا میں چمک اور کڑک بھی تھی، جس کے بعد ارم کے گھروں میں کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ ان تمام لیڈز کو سامنے رکھنے کے بعد میں نے قدرت کے 4 بڑے فینومیناز کی ایک لسٹ بنائی ہے جسے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا فینومینا ڈسٹ سٹورم کا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اس سے واقف بھی ہوں گے۔ یہ ہوا کا وہ طوفان ہوتا ہے جس میں ریت، مٹی اور گرد و غبار ہو۔ یہ عموماً قحط کے مہینوں میں پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ ارم کے ساتھ ہوا۔ اس میں دم گھٹنے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اور اس میں کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا ہوتا، جیسا کہ ارم میں ہوا۔
دوسرا فینومینا ڈسٹ ڈیول کا ہے۔ ان سے وہ لوگ واقف ہوں گے کہ جو میدانی یا صحرائی علاقوں میں رہتے ہیں، جیسا کہ ارم والے رہتے تھے۔ اس میں ہوا کا ایک گھومتا ہوا بھنور سا بن جاتا ہے، ہوا میں گھومتے ہوئے ایک ستون کی طرح۔ اور ویسے تو یہ نقصان دہ نہیں ہوگا، لیکن 2003 میں ایک ڈسٹ ڈیول نے ایک ڈبل سٹوری مکان کو اپنی جگہ سے اکھیڑ دیا تھا۔ لیکن ڈسٹ ڈیول کی ایک خاص بات ہے جس کی وجہ سے میں نے اسے اس لسٹ میں شامل کیا ہے کہ اگر ڈسٹ ڈیول کی گھومتی ہوئی ہوا کے اندر ریت کے ذرات شامل ہو جائیں تو فوراً وہ ریت الیکٹریکلی چارج ہو جاتی ہے اور اس کے اندر بجلی چمکنے لگ جاتی ہے، یعنی کڑک پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ صحرا میں ریت میں رہنے والے ارم والوں کے ساتھ ہوا۔ تیسرا فینومینا ایک فائر سٹارم کا ہے۔ جب کسی جگہ ٹمپریچر حد سے زیادہ ہو جائے اور وہاں قحط یا خشک سالی بھی ہو، جیسا کہ ارم والوں کے ساتھ تھا، تو سٹیک افیکٹ کی وجہ سے ارد گرد کے تمام اطراف کی ہوا اس جگہ پر اکٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور نتیجہ ایک گھومتے ہوئے آگ اور ہوا کے بھنور کی صورت میں نکلتا ہے۔ خشک، بارش سے خالی اور تباہی لانے والے ستون کے شکل کی آگ۔ اور میری اس ریسرچ میں شاید سب سے خوفناک فینومینا ایک ٹورنیڈو ہے، اور وہ بھی کوئی عام ٹورنیڈو نہیں بلکہ F5 کیٹیگری کا ٹورنیڈو۔ بدترین طریقے سے آؤٹ آف کنٹرول ہوئی بکھری ہوئی ہوا کا ایک بھیانک ستون۔ F5 کیٹیگری کے ٹورنیڈو جس میں ہوا کی رفتار 450 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے بھی زیادہ کراس کر جاتی ہے، جو آخری مرتبہ 1925 میں امریکہ میں آیا تھا اور 350 کلومیٹر تک کے علاقے میں بکھرے ہوئے سانڈ کی طرح گھومتا تباہی پھیلاتا رہا تھا، جو خود بھی دیکھنے میں ایک ستون جیسا تھا۔ 3 کلومیٹر چوڑا، کالا، چیختا چلاتا، کڑک کی آواز والا بھیانک ستون۔ ابھی تک میں نے آپ کو صرف ان چیزوں کے متعلق بتایا ہے جنہیں ہم جانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے ارم کے اس گمشدہ شہر پر یہ تمام فینومیناز ایک ساتھ لیکن انتہائی شدید حالت میں نازل ہوئے تھے۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے بنائے عظیم الشان ستونوں اور ان ستونوں جیسی اپنی جسامتوں کو دیکھ کر پوچھ لیا تھا کہ کون ہے جو قوت میں ہم سے زیادہ ہو۔ لیکن اس چیپٹر کو پڑھنے کے دوران آپ نے یہ سوچا کہ آخر ان پر ہواؤں کا یہ عذاب کیوں آیا؟ کیونکہ انہیں اپنے ستونوں پر ناز تھا، انہیں ستونوں جیسی اپنی جسامتوں پر تکبر تھا، اور ان پر عذاب بھی وہی بھیجا گیا جو ستونوں کی شکل میں تھا، ہوا کے ستون، بدترین ہوا کے ستون۔ آپ کو یاد ہے کہ میں نے شروع میں بتایا تھا اس آیت کا ایک تیسرا ترجمہ بھی ہے جو میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا، اور وہ ترجمہ ہے ارم والے ستونوں سے بھرے ہوئے۔ اور اب سمجھ آئی کہ ارم ذات العماد کیا ہے؟ ارم والے ستون در ستون در ستون در ستون۔